بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنك لعلى خلق عظيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک جھلک آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت آپ کو معلوم ہے کہ صبح شادی کے وقت ربیع الاول میں، جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، 571 عیسوی اپریل کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند مہینے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جن کا نام ہے عبد المطلب کی طرف جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، یعنی دادا نے ان کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو ہے یہ محمد ہے، اور یہ محمد نام جو تجویز ہوا ہے، یہ محمد نام اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب میرے یہاں میرے پوتے کی ولادت ہونے والی تھی تو ایک آواز میرے کان میں آئی، میں نے اس کو دیکھا نہیں، اس کے چہرے کو، لیکن ایک آواز آ رہی تھی، وہ آواز تھی کہ تمہارے یہاں جو پوتا پیدا ہوگا اس کا نام جو ہے محمد رکھنا۔ اس کی آواز تو میں نے سنی لیکن اس کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا، اس لیے حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام جو ہے محمد رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا تو مکہ کے اور سارے لوگوں نے عبد المطلب سے پوچھا کہ پورے عرب میں جو ہے اس نام کا کوئی بھی آدمی نہیں ہے، آپ نے یہ نام کیسے تجویز کیا، یعنی آپ کو یہ نام کہاں سے ملا؟ تو عبد المطلب نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ میرے کانوں میں غیب سے آواز آئی کہ تمہارے ہاں جو بچے کی ولادت ہونے والی ہے، وہ جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا، اس بنا پر میں نے جو ہے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو تھوڑے دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کے جو چچا تھے ابو لہب کی ایک باندی تھی، صوبیہ نام تھا، اس باندی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 14 یا 15 دن تک جو ہے دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد جو کہہ لیجئے کہ شرفائے قریش کی جو عادت رہی ہے اس زمانے میں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے جو شرفا تھے ان کے عادت کے مطابق جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں بھیج دیا گیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور اسی درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک چاک بھی کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک چاک کر کے اس کو کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو جو ہے زمزم کے پانی سے، جنت کے پانی سے جو ہے دھلا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینے مبارک ہے وہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ پہلا جو شق صدر ہوا، اس کو شق صدر کہتے ہیں، یعنی سینے کو چاک کرنا۔ پہلا شق صدر جو ہوا ہے وہ طفولیت کے زمانے میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بچپنے کی حالت میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کی ہوئی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، یعنی بعثت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ تو یہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے، یعنی سینے مبارک چاک کیا گیا ہے، اور بعض علماء نے جو ہے 5ویں دفعہ بھی لکھا ہے، لیکن 5ویں دفعہ کا جو قول ہے وہ صحیح نہیں ہے،
صحیح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک 4 مرتبہ کھولا گیا ہے، 4 مرتبہ چاک کیا گیا ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے مختصر سے حالات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ اگر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر گفتگو کی جائے تو زندگیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا جائے تو قلم جو ہے سب ختم ہو جائیں گے، جتنے کاغذ ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ جو ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جب شعر قلم بند کرتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور کردار اور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اور جتنے قلم ہیں اگر لکھنا چاہے تو سارے قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اس اعلیٰ اور عرفہ ہستی کا حق جو ہے انسان ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اگر آپ احادیث میں دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو یعنی اخلاق کی تکمیل کر دوں اور اخلاق کو بلند چوٹیوں تک پہنچا دوں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے بعثت لکسر المزامیر، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑ ڈالوں۔ اب بتائیے اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد اللہ کے رسول نے خود بیان کیا کہ میں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ یہ گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں وہ سارے آلات کو میں توڑ دوں۔ اب اگر کوئی مسلمان گانے بجانے کے آلات میں کوئی آرٹ سمجھتا ہے کہ گانا بجانا بھی ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، تو بالکل دھوکے میں ہے۔ گانا بجانا اور گانے بجانے کے آلات یہ کوئی آرٹ اور فن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے خود کہا کہ میں اس کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس لیے گانے بجانے کے آلات میں مسلمانوں کے لیے کوئی آرٹ کوئی فن نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے دین کی عمارت کا جو ہے تذکرہ کیا، اور اس کو یعنی دین کو جو ہے اللہ کے رسول نے جو ہے ایک عمارت سے تشبیہ دی، اور اس کے بعد کہا کہ کھڑکیاں یہ ہیں، دیوار یہ ہے، اور چھت یہ ہے، اور زمین یہ ہے۔ یہ ساری تشبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو عمارت کے ساتھ دے کر فرمایا کہ اس عمارت میں جو چھت ہے، یہ چھت جو ہے اس کو اللہ کے رسول نے اخلاق سے تشبیہ دیا۔ گویا اخلاق یہ دین میں جو ہے ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے اگر آپ گھر کو تعمیر کر لیں، اس کی دیواریں بھی بنا دیں، اور اس میں ٹائلس بھی لگا دیں، ماربل بھی لگا دیں، اور لائٹیں بھی لگا دیں، لیکن جو ہے آپ اس کی چھت نہ بنائیں، تو جب تک اس عمارت کی یا اس گھر کی جب تک چھت نہیں بنے گی تب تک وہ گھر مکمل نہیں ہوگا۔ اگر آپ بغیر چھت کے یعنی بغیر چھت لگائے ہوئے آپ اپنے گھر کا افتتاح کرنے لگے، لوگوں کو دعوت دینے لگے میں نے گھر بنایا ہو، اور آپ نے اس میں سب کچھ لگا دیا ہے، لیکن جب آنے والا دیکھے گا کہے گا تو اس کی چھت ہی نہیں بنی ہوئی، تو یہ بغیر چھت کے تم نے اس کو گھر کیسے تصور کر لیا؟ تو معلوم ہوا کہ بغیر چھت کے گھر کا تصور ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی بغیر اخلاق کے دین کا تصور ممکن نہیں ہے۔ دین میں اخلاق یہ چھت کی حیثیت رکھتا ہے، جس طریقے سے چھت کے بغیر گھر کا تصور ممکن نہیں ہے، ایسے اخلاق کے بغیر دین کا تصور ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات یہ سب کو جو ہے دین سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا، لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں سے اچھے انداز سے گفتگو کرنا، یہ اس کو جو ہے دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اخلاق جو ہے یہ دین کا حصہ ہے۔ جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اسی طریقے سے دیگر عبادات یہ دین کا حصہ ہیں، ایسے ہی اخلاق بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں ہیں،
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو وہ بلند کر لے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا لے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، میں نے کہا نا، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، نماز روزے کو تو دین سمجھتے ہیں، لیکن اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آنا یہ دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی ملازم ہے اور وہ بہت اچھا کام بھی کرتا ہے، لیکن اگر وہ تھوڑا اکھڑ مزاج کا ہو اور چرب زبان ہو اور ہر وقت زبان چلاتا ہو، تو ہم اس ملازم سے اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ملازم ہے، اگر یہ نکل گیا تو اس جیسا ملازم کوئی نہیں ملے گا، تو ہم اس کے بد اخلاقی کو برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن وہی بد اخلاقی، یا کہہ لیجئے کہ ہم جس کے ساتھ پیش آتے ہیں، اگر ہمارا کسی سے معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہم کس اخلاق سے اور کس طرز سے اور کس طریقے سے اسے پیش آتے ہیں، یہ ہر شخص جو ہے اپنے گربان میں منہ ڈال کر دیکھ لے۔ باہر والوں کے ساتھ انسان جو ہے اپنے اخلاق کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ کوئی تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، تو اپنے اخلاق کو گراہک کے سامنے جو ہے گاہک کے سامنے بہت اچھا پیش کرتا ہے، اور اسی طریقے سے دکاندار ہے تو اپنے اخلاق کو اچھے طریقے سے بنا کر پیش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستوں میں ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہی ہمارا اخلاق کا معاملہ جو ہے، اگر ہمارے کسی رشتہ دار کے ساتھ ہو، یا ہمارے گھر میں بیوی کے ساتھ ہو، یا ماں کے ساتھ ہو، یا بہن کے ساتھ ہو، تو پھر یہ اخلاق جو باہری ہمارا اخلاق ہوتا ہے وہ اخلاق نہیں رہتا ہے، بلکہ ہم بیوی سے، اپنی بہن سے، اپنی ماں سے جو ہے اس اخلاق سے پیش نہیں آتے جس اخلاق سے ہم دوستوں سے پیش آتے ہیں۔ کیونکہ باہر کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ اخلاق انسان کی تعریف کا سبب بنتا ہے۔ باہر دوستوں میں کسی نے تذکرہ کیا میرا دوست تو بہت اعلیٰ صفات کا ہے، بہت سخی ہے، تو ہم اس تعریف کو سن کر جو ہے خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ باہر کی یہ تعریف جو ہے یہ ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے۔ باہر ہمارے اخلاق کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم اس کو سن کر جو ہے خوشی سے جھومنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر یہی اخلاق اس کی بیوی بچوں سے پوچھا جائے کہ اس کا اخلاق تمہارے ساتھ کیسا ہے، اس کے گھر والوں سے پوچھا جائے کہ اس کا اخلاق تمہارے ساتھ کیسا ہے، تو پھر سامنے نظر آتا ہے کہ واقعتاً اس کے اندر کتنا اخلاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ بیوی پریشان ہے اور اپنا اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بیوی کو اگر کبھی کھانے میں کچھ کمی ہو جائے، کوئی نمک میں کمی ہو جائے، یا وقت پر کھانا نہ ملے، تو اس کو طرح طرح سے گالیاں دیتے ہیں، اور بعض اتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ بیوی پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ یعنی ذرا سی کھانے میں نمک میں کمی ہو گئی، یا وقت پر کھانا نہیں ملا، یا وقت پر جو آفس جانا ہے وہ وقت پر جو ان کا کپڑا جو اسی لیے نہیں ملا، تو فوراً جو ہے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اخلاق گھر والوں کے ساتھ ہے۔ اخلاق نبوی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا، جس کی وجہ سے دنیا جو ہے ان کے آگے جھک گئی اور اسلام کے پھیلنے کا یہ سبب بن گیا۔ دنیا کہتی ہے، جو کافر ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، ان کا تو یہ کہنا یہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے یہ تلوار کی زور سے پھیلا ہوا۔ میں صبح میں تفسیر کرتا ہوں، اس میں بتایا نا کہ دشمنان اسلام خاص طور سے یہود و نصارہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اتنی اچھی اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن ان کتابوں کے لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نہیں، بلکہ جب آپ ان کے آخری کتاب کے آخری حرف تک پہنچیں گے تو آپ اس نتیجے تک پہنچ چکے ہوں گے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے تو مالک تھے، لیکن یہ نبی اور رسول نہیں تھے۔ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بالکل جاگزی ہو جائے گی اور اس طریقے سے پیوست ہو جائے گی کہ آپ واقعتاً اس میں لکھی ہوئی ہر بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایسے ہی انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہوا ہے۔ کیسے پھیلا؟ لکھا ہے کہ اسلام کو ایسے سپہ سالار مل گئے، اسلام کو ایسے بہادر مل گئے، اور اسلام کو ایسے جنگجو مل گئے جو تلوار بہت اچھی طریقے سے چلانا جانتے تھے، جن کے اندر جنگی مہارت تھی۔ حضرت خالد بن ولید مل گئے، حضرت اکرمہ بن جہل مل گئے، حضرت عمر بن خطاب مل گئے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام جو جنگی جرنیل تھے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اسلام کو ایسے ایسے لوگ مل گئے جس کی وجہ سے اسلام دنیا کے اندر تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ انہوں نے اپنی جنگی تدبیر سے جو ہے دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ مسلمانوں کا ایمان کیا ہے؟
مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بلند اخلاق سے پھیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو کیا کہنا، صحابہ کرام کا اخلاق دیکھ لیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ساتھ بھی وہ معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کا بدترین دشمن ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کا بہترین دوست بن جایا کرتا تھا۔ اور ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہمارے اخلاق تو ایسے ہیں کہ گویا ہمارے جسم میں جو ہے کانٹے لگے ہوئے ہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ معاملہ کر لیتے ہیں نا کانٹا چبھا دیتے ہیں، یعنی کوئی ہم سے معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا اخلاق لوگوں کے ساتھ ایسا ہے۔ میں عرض کیا کر چکا ہوں کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کو فتح کیا، وہی بیت المقدس جہاں آج جو ہے اسرائیل غاصب جو ہے قبضہ کیے ہوئے، اور جہاں جو ہے 7 اکتوبر سے لے کر ابھی تک جو ہے جنگ جاری ہے، اور اسرائیل جو ہے معصوم اور بے گناہوں کا جو ہے خون بہا رہا ہے، معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن دنیا جو ہے خاموش، بالکل منہ پہ کہہ لیجیے کہ زبان نہیں ہے ان کی، بالکل ان کی زبان گنگ ہو گئی ہے، بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنا ظلم و ستم دیکھنے کے باوجود بھی۔ خیر وہ تو کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن آپ بھی کم از کم جو ہے ان مظلوموں کے لیے دعا کریں، ہر نماز میں دعا کریں۔ جب فلسطین کو مسلمانوں نے فتح کیا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مدینہ منورہ میں تھے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم اس بیت المقدس کی چابی تم لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، ہماری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس جو شخص فتح کرے گا وہ یہ صفات کا حامل ہوگا، یعنی ایک درویش صفت انسان ہوگا وہ۔ جب تک وہ صفات ہم کو نظر نہیں آئیں گی یہ بیت المقدس کی چابی آپ کے حوالے ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ عمر فاروق کے بارے میں نے آپ کو تذکرہ کیا بتایا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہونے کے باوجود بھی ان کی سادگی کیسی تھی، اور وہ رات کو جب لباس بدل کر نکلتے تھے، بھیس بدل کر نکلتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، اتنی سادگی تھی۔ عمر بن عاص نے وہاں سے خط لکھا امیر المومنین کو کہ ایسا ایسا جو ہے یہاں معاملہ ہے، آپ اگر فلسطین تشریف لے آئیں تو ہو سکتا ہے عیسائی جو ہے اس بیت المقدس کی چابی ہمارے حوالے کر دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کیا وہاں، اور کوئی مدینہ سے جو ہے فلسطین تھوڑی دوری پر نہیں ہے، کئی سو میل کا فاصلہ ہے۔ جب آپ سفر کے لیے نکلے تو حالت یہ ہے کہ سفر میں صرف 2 لوگ ساتھ ہیں، ایک آپ ہیں، ایک آپ کا خادم ہے، اور ایک تیسرا جو ہے ایک سواری ہے جو اونٹ ہے، وہ ایک ہی سواری ہے، اور ایک ہی سواری پر دونوں کو سوار ہونا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سفر کا ارادہ کیا تو اپنے غلام خادم سے اپنے خادم اسلم سے کہا کہ دیکھو بیت المقدس بہت دور ہے۔ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اخلاق نبوی کا نمونہ دیکھیے صحابہ کرام کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ اخلاق صحابہ کرام کے اندر کیسے منتقل ہوئی، اور انہوں نے اس اخلاق کو اپنا کر جو ہے دنیا کو حیران کر دیا، اور صرف دنیا نہیں بلکہ جو بھی دشمن تھے ان دشمنوں کے دل جیت لیے، اور انہوں نے اپنے سر کو اسلام کے آگے بالکل جھکا دیا۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا بیت المقدس تو بہت دور ہے، ایسا تم کب تک پیدل چلو گے، یعنی پیدل کب تک چلو گے، ایسا کرتے ہیں ہم دونوں باری یعنی متعین کر لیتے ہیں، کچھ دور تم اس اونٹ پر بیٹھنا اور میں اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلوں گا، اور کچھ دور میں بیٹھوں گا اور تم جو ہے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو گے۔ خادم نے کہا حضرت میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ہے آپ اونٹ پر سوار رہیں، آپ سواری پر سوار رہیں، میں آپ کو پیدل لے کر چلوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق دیکھیے، کہا کہ نہیں اتنی دور کا سفر ہے تم تھک جاؤ گے، اس لیے یہ باری متعین کر لیتے ہیں کہ کچھ دور تم سواری کرو گے اور کچھ دور میں سواری کروں گا۔ بالآخر غلام اسلم نے آپ کی تجویز کو قبول کر لیا، اور حالت یہ ہے کہ جب بیت المقدس قریب آ گیا، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق صحابہ کرام کے اندر کیسے جھلک رہا ہے۔ جب بیت المقدس قریب آیا تو اتفاق ایسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوار ہونے کی باری تھی وہ ختم ہو گئی، اور اونٹ پر سوار ہونے کی باری غلام اسلم کی آ گئی۔ بالکل بیت المقدس قریب ہے، اب اسلامی لشکر جو ہے نظر آ رہا ہے۔ غلام خادم نے کہا حضرت بیت المقدس قریب ہے، اسلامی لشکر نظر آ رہا ہے، ایسا کریں کہ آپ سواری پر ہی سوار رہیں، میں پیدل لے کر چلتا ہوں، اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر میں پیدل چلتا ہوں، آپ سواری پر رہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، یہ تو تمہارے اوپر ظلم ہوگا کہ ہم نے اپنی سواری پر بھی سواری کی اور تیری سواری پر بھی ہم سوار رہے، یعنی تیری باری جب آئی اس باری پر بھی ہم سواری کریں تو ہم تمہارے اوپر ظلم کرنے والے بنیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ تم سواری پر سوار ہو اور میں اونٹ کی لگام پکڑ کر اونٹ کی نکیل پکڑ کر میں چلوں گا۔ یہ منظر جب
عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں، بڑے بڑے لاٹ جو ان کے علماء کہلاتے ہیں، انہوں نے بیت المقدس جو قلعہ تھا وہاں اس قلعے کی فصیل پر دیوار پر چڑھ کر دیکھا یہ منظر، تو ان کے لاٹ پادریوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس بیت المقدس کی چابی اس آنے والے شخص کے حوالے کر دو۔ کہا کیوں؟ اس آدمی کے اندر جو آنے والا ہے اس کے اندر کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ بیت المقدس کی چابی ہم اس شخص کے حوالے کر دیں؟ کہا کہ بیت المقدس کی چابی اس آنے والے درویش کے حوالے کر دو، کیونکہ ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے اور پڑھا ہے کہ جو شخص بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے گا حال اس کا یہ ہوگا کہ آقا اونٹ کی یا سواری کی نکیل پکڑ کر پیدل چل رہا ہوگا، اس کا خادم جو ہے سواری پر سوار ہوگا۔ یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا امیر المومنین ہے، اور ہم نے آسمانی کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوگا، جو مسلمان فتح کریں گے تو ان کا جو درویش صفت انسان ہوگا وہ پیدل چل رہا ہوگا، اور اس کا جو خادم جو نوکر ہوگا وہ سواری پر سوار ہوگا۔ بات یہی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے سوار ہونے کا جو باری تھی وہ ختم ہو گئی، اور جب وہ اسلامی لشکر میں پہنچے تو عیسائیوں نے جو وہ چابی جو ہے مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ۔ دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، نہیں، اسلام تلوار کی زور سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پھیلا ہے۔ آپ نے ایسا اخلاق کا نمونہ دشمن کے سامنے پیش کیا کہ جو آپ کا بدترین دشمن ہوا کرتا تھا وہ آپ کا بہترین دوست ہو جایا کرتا۔ یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ میں نے کہا ہے باہر والوں کے ساتھ انسان اخلاق کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق کو اچھا نہیں پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تعریف کا سبب جو ہوتا ہے نا، باہر اگر ہمارے اخلاق کی چرچا ہوتا ہے لوگوں کی زبان سے تو وہ تعریف کا سبب بنتا ہے، اور بیوی بچوں کے سامنے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک دوسری ترغیب دی اسی حدیث کے اندر، کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اور میرا حشر کل قیامت کے دن اس طریقے سے ہو جس طرح، یعنی تم اور میں قیامت میں اس طریقے سے رہیں جس طریقے دو انگلیاں ہیں، تو اس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے اخلاق کو اچھے بنا کر پیش کریں۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر وہ اس سے مزید بلند درجہ چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ مزید اس کو اور نعمت جنت میں ملے اور مزید اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا بنائے، باہر والوں کے ساتھ بھی اخلاق کو اچھا بنائے۔ اس سے زیادہ تاکید کی اللہ کے رسول نے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا بنا کر پیش کرے۔ اس لیے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپنائیں۔ دیکھیے دشمنان اسلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو ہے کسی نے کیچڑ اچھالا ہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ آپ سوچ لیجئے گا کوئی شخص جو ہے سورج کے اوپر تھوکے تو تھوک کیا سورج تک پہنچے گا؟ بلکہ اس کا تھوک جو ہے خود اس کے اوپر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کردار کو اگر داغدار کرے گا کوئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر کوئی کیچڑ اچھالے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند چوٹی تک پہنچا دیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ ہم نے تمہارے ذکر کو، تمہارے نام کو بلند کر دیا ہے۔ اب دنیا کا کوئی بھی دشمن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالتا ہے نعوذ باللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی حرف نہیں آئے گا۔ لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں تو اسلام کا اور ایمانی تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بات جو زبان سے نکالتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو داغدار کرنا چاہتا ہے، تو مسلمان اپنا فریضہ ادا کریں۔ جو ان سے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ خاموش بیٹھ جائے، بلکہ جو ہو سکتا ہے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ایسے شخص کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے، اور ایسے شخص کے خلاف جو ہے احتجاج بلند کرنا چاہیے جو ہمارے نبی کی شان میں جو گستاخی کرے۔ لیکن اگر وہ بلند یعنی برا کردار پیش کر رہا ہے تو ہم تو ایمان والے ہیں، کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی تعلق کا ثبوت دیتے ہوئے کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس لیے تمام
لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جو چل رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف جو ہے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔